بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت۔ حضور نبی کریم کے وصال کے وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے تھے، مگر آپ کا غم کسی طرح دوسروں سے کم نہیں تھا۔ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک رہنما و رہبر کی کمی محسوس ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرتے جذبات سے چومنا اور ان لبوں کی لطافت آپ دونوں بھائی اپنے چہرے پر محسوس کرتے تھے۔ والدہ ماجدہ کے وصال کے وقت آپ کی کیفیت۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندھا، اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائی، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بچوں کے کپڑے دھوئے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم اس کام اکٹھے کر رہی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری جان آپ کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے ہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں، میرے جانے کے بعد کون کپڑے دھوئے گا؟ حضور سیدنا علی المرتضیٰ نے جب آپ کی یہ ساری باتیں سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم کی جدائی، اب حضور نبی کریم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت کی جدائی آپ کے لیے ایک کاری ضرب سے زخم سے کم نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، اور جیسے آپ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس تشریف لائیں۔ آپ نے ان سے فرمایا میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت امیس نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اسی دوران حضرت اسماء بنت امیس کے جانے کے بعد آپ حضور نبی کریم کی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دونوں شہزادگان کے لیے امتحان تھا۔ جب دونوں ننھے شہزادگان بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی رونا شروع کر دیتے، پھر دونوں شہزادوں کو گلے سے لگاتے، پیار کرتے، انہیں صبر کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ کہاں سے لائے بہار چم تمہارے سوا، وہ ایک پھول جو ہو سارے گلستان کا شرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی حضرت سیدنا امام حسن اور حسین سے بے پناہ محبت کی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی اپنے دور میں حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کے ساتھ ایسا ہی محبت بھرا برتاؤ رکھا۔ آپ دونوں کا ماہانہ وظیفہ 5000 درہم سالانہ تھا، اور اتنا ہی وظیفہ خود اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا بھی تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی اس تقسیم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشوں کے لیے کتنی محبت تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی جب خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جوان ہو چکے تھے۔ وقت شہادت آپ کی حفاظت پر یہ دونوں مامور تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کو نیست و نابود کرنے سے معذور رہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا